السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ کا آج بڑا فیصلہ آیا ہے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق، یعنی جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان تھے ان کے خلاف صدارتی ریفرنس پی ٹی آئی نے بھجوایا تھا۔ صدر عارف علوی نے سپریم کورٹ کو بھجوایا تھا کہ منحرف ارکان کو تاحیات نااہل قرار دیا جائے۔ کیس جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے انہوں نے کیس لڑا، ان کی خواہش تھی، ان کی کوشش تھی، دلائل دیے کہ تاحیات نااہلی ہو ان کی، لیکن آج سپریم کورٹ نے 20 سماعتوں کے بعد 20 سماعتیں ہوئی ہیں، حکومت تبدیل ہو گئی، پی ٹی آئی کی ختم ہو گئی، اب اتحادی جماعتوں کی جو اپوزیشن تھی اس وقت ان کی حکومت ہے، لیکن 20 سماعتوں کے بعد آج سپریم کورٹ نے اپنی رائے دے دی ہے۔ یعنی یہ آپ اس کو فیصلہ بھی نہیں کہہ سکتے، سپریم کورٹ کی رائے ہے 2-3 کے حساب سے کہ 2 ججز نے رائے میں حصہ نہیں لیا۔ انہوں نے اختلاف اس بات سے کیا ہے کہ یعنی انہوں نے مخالفت نہیں کی، کوئی الگ نوٹ نہیں دیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا مینڈیٹ ہے، تو انہوں نے کوئی رائے نہیں دی۔ 3 معزز ججز جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سمیت، انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کا ووٹ شمار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک بھونچال سا آیا ہوا ہے سیاست میں، پی ٹی آئی اپنی تشریح کر رہی ہے اور جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ اپنی تشریح کر رہی ہیں۔ ہونا کیا ہے، بہت سارے ہم نے ماضی میں بھی ایسے فیصلے دیکھے ہیں، فیصلہ آیا، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، بھنگڑے شنگڑے ڈالے، جشن بشن منائے کہ بھئی ہمارے حق میں فیصلہ ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان کے حق میں تو فیصلہ تھا ہی نہیں، ان کے تو خلاف فیصلہ آیا ہے۔ تو یہ بھی سین اسی طرح کا ہی ہے۔ ابھی ہنوز دلی دورست والا کام ہے، ابھی کوئی وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں وہ ان کے حوالے سے بھی ابھی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ وزارت اعلیٰ ان کی چلی گئی۔ یہ مرکز میں تو اس کا اثر نہیں پڑے گا شہباز شریف کی حکومت پر، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت یعنی شہباز شریف کو منحرف ارکان نے ووٹ دیا ہی نہیں ہے، منحرف ارکان سے ووٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اور اب تمام جو جماعتیں تھیں، سیاسی جماعتیں، انہوں نے اپنے ووٹ بغیر منحرف ارکان کے جو 22 ارکان تھے ان کے بغیر ہی اپنے ووٹ پورے کر لیے تھے، اپنی نمبر گیم پوری کر لی تھی، اس لیے شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ پہ اثر نہیں پڑے گا اس رائے کا جو سپریم کورٹ نے دی ہے۔ آگے کیا ہوگا، جو آگے ہوگا وہ میں آج کے ویلاگ میں بتاؤں گا، لیکن پہلے سپریم کورٹ کا مختصر سا فیصلہ ہے، مختصر سا کچھ چند جملے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر یہ اپنی رائے دے دی ہے جس کو فیصلہ کہا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A سے متعلق صدارتی ریفرنس پر رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ انحراف پارلیمانی جمہوریت کو عدم استحکام سے دوچار کرتا ہے۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A سے متعلق صدارتی ریفرنس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ معاملے پر 1-3 سے رائے سامنے آئی ہے۔ فیصلے سے جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نذیر عالم میاں خیل نے اختلاف کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 63A کو الگ نہیں پڑھا جا سکتا، انحراف پارلیمانی جمہوریت کو عدم استحکام سے دوچار کرتا ہے۔ آرٹیکل 63A کو استعمال ہی نہ کیا جائے تاکہ انحراف از خود نہ ہو سکے۔ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعتوں کے حقوق ہیں۔ آرٹیکل 63A کی اصل روح ہے کہ کسی رکن کو انحراف نہ کرنا پڑے۔ آرٹیکل 63 کا مقصد جماعتوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہے۔ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں آرٹیکل 63 فیصلے یعنی رائے جو آرٹیکل 63 کے تحت منحرف رکن کی نااہلی کتنی ہوگی، جواب کوئی نہیں دیا گیا۔ عدالت نے مستقبل میں انحراف روکنے کا سوال صدر کو واپس بھجواتے ہوئے کہا کہ منحرف ارکان کی نااہلی کے لیے
قانون سازی کرنا پارلیمان کا اختیار ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ منحرف ارکان سے متعلق قانون سازی کی جائے۔ خیال رہے کہ جی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے یہ آرٹیکل 63A کی تشریح کا ریفرنس 21 مارچ کو یہ سپریم کورٹ کو بھیجا تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے یہ کیس سنا ہے۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مندوخیل اس بینچ میں شامل تھے۔ اب چیف جسٹس کے ساتھ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن انہوں نے رائے میں حصہ لیا ہے۔ باقی جو 2 ججز ہیں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی اس معاملے پر رائے دینا اس کا مطلب ہے کہ آئین کو ری رائٹ کرنا، تو ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، یہ پارلیمان کا مینڈیٹ ہے، ہمیں اس پر کوئی رائے نہیں دینی چاہیے۔ تو اس پر بڑی ڈیبیٹ میں ٹی وی چینلز پر بھی دیکھ رہا تھا، بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے، ہر بندہ اپنی اس کی ڈیفینیشن کر رہا ہے، وکلا اپنے اپنے طریقے سے، لیکن ابھی تفصیلی جو فیصلہ یا تفصیلی رائے جو ہے وہ آنا باقی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا ظاہر اختیار ہے، ثواب دید ہے کہ کب وہ رائے آتی ہے، تفصیلی مہینے کے بعد آتی ہے، 2 دن کے بعد آتی ہے، 1 دن کے بعد آتی ہے، یا 4 مہینے کے بعد آتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ جب اس پر تفصیلی رائے دے۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس رائے میں، اس فیصلے میں یہ نہیں کہا، کلیئر نہیں کہا کہ یہ جو رائے دی جا رہی ہے یہ اس کا اطلاق کب سے ہوگا۔ یہ جو ابھی حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہو چکا ہے پنجاب میں، جو کچھ ہوا یا مرکز میں، یا جو ابھی یہ تبدیلیاں ہوئیں، ان پر اس کا منحرف ارکان کا ووٹ نہ گننے کا اطلاق ہوگا یا آئندہ کے لیے ہوگا، یعنی یہ جو گزر گیا تو گزر گیا، اس پہ ہوگا یا نہیں، اس کا سپریم کورٹ نے کلیئر نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہنوز دلی دور است، ابھی اس کی یا تو سپریم کورٹ تشریح کرے، جو تفصیلی رائے دے گی یا تفصیلی فیصلہ دے گی، اس میں سپریم کورٹ کچھ ڈیٹیل اس میں یا تو خود بتائے، یا پھر حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، مرکزی حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کا اطلاق قانون سازی کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ کب سے ہوگا، 1947 سے شروع کریں یا 1990 سے شروع کریں، 1970 سے 75 سے 85 سے شروع کریں، یہ ان کی مرضی ہے، حکومت کی مرضی ہے، یا سپریم کورٹ اپنی رائے دے گی تفصیلی فیصلے میں۔ اگر سپریم کورٹ نے نہیں دیا تو یہ حکومت کا اختیار بن جائے گا۔ تو اس لیے ابھی فواد چودھری کو بھی میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی صدر مملکت کو چاہیے کہ وہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں صدر مملکت سے کہ وہ کرائم منسٹر، اب پرائم منسٹر کو کرائم منسٹر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، عمران خان بھی کرائم منسٹر قرار دے رہے ہیں۔ مطلب ان میں اخلاقیات یہ نہیں ہے، اتنی نہیں ہے کہ بھئی جو ان کے مخالف تھے سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہی صحیح، لیکن پرائم منسٹر تو کہتے تھے، یہ کرائم منسٹر قرار دے رہے ہیں شہباز شریف کو۔ تو یہ انہوں نے کہا جی شہباز شریف کو کہیں صدر مملکت کے وہ اعتماد کا ووٹ لے، اعتماد وہ کھو چکے ہیں۔ چلو کیسے کھو چکے ہیں اعتماد؟ بھائی شہباز شریف کے تو ووٹ پورے تھے، انہوں نے تو منحرف ارکان سے 1 ووٹ نہیں لیا، ان کے منحرف ارکان کے بغیر ہی ووٹ پورے تھے، تو شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کی کیسے نوبت آ سکتی ہے؟ وہاں پہ مرکز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ مرکز میں شہباز شریف کی حکومت پر، مرکزی حکومت پر اس کا اطلاق یا اس کا اثر 1% بھی نہیں پڑے گا سپریم کورٹ کی اس رائے کا۔ لیکن پنجاب میں پڑے گا یا نہیں، اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو مرکزی حکومت یا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے کہ بھائی اطلاق کب سے ہوگا، کہ جو ماضی گزر گیا، ابھی جو ریسنٹلی جو چینج ہوا ہے حمزہ شہباز اور عثمان بزدار کا، اس پر اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا، یا آئندہ کے لیے روک تھام کی گئی ہے فلور کراسنگ کی۔ یہ تو اچھا فیصلہ ہوا ہے ایک حوالے سے کہ آئندہ کے لیے روک تھام کی گئی ہے، اس میں بڑی سیاسی جماعتوں کا فائدہ ہے میری نظر میں، اور چھوٹی جو جماعتیں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں سمجھی جاتی ہیں، ان کا فائدہ ہے، ان کا نقصان ہے۔
تو یہ تو اچھی بات ہے. یہ بڑی جماعتوں کا ڈیمانڈ رہی ہے مجھے کہ یہ فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے. آرٹیکل رکھا ہی اسی لیے گیا تھا, لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے. چھوٹی جماعتیں فائدے میں ہوتی ہیں کہ بھئی ادھر ادھر چلی جاتی ہیں تو وہ ان کے ممبران جو ہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اچھا ہوا ہے. فلور کراسنگ روکنے کی پر سپریم کورٹ نے اپنی رائے دے دی ہے. اب اطلاق کا فیصلہ ہونا ہے کہ کب سے اطلاق ہوگا. دوسرا, الیکشن کمیشن میں جو پنجاب کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے, جو پینڈنگ میں ہے, ابھی فیصلہ نہیں آیا. صبح آنا تھا فیصلہ, لیکن وہ ابھی مؤخر کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے شاید فیصلے کی وجہ سے. اب جائزہ لیا جائے گا قانونی پہلوؤں کا. سپریم کورٹ کی پوری ججمنٹ ظاہر الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں, ان کے جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے, یا جو قانونی ٹیم ہے, لیگل ٹیم ہے الیکشن کمیشن کی, وہ بھی اس کا جائزہ لے گی. اٹارنی جنرل سے بھی ہو سکتا ہے رائے لی جائے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کیا فیصلہ آتا ہے, اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ تو ہو گیا فلور کراسنگ کے حوالے سے کہ بھئی کاؤنٹ نہیں ہو سکتا فیصلہ, لیکن الیکشن کمیشن کیا رائے دیتی ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. الیکشن کمیشن ظاہر ہے سپریم کورٹ کی رائے کے برعکس تو کوئی رائے شاید نہ دے. الیکشن کمیشن بڑے میں بڑا انصاف کا ادارہ وہی ہے, تو اس کی رائے کی روشنی میں الیکشن کمیشن اپنا کوئی فیصلہ دے گا. لیکن اطلاق کے حوالے سے ابھی معاملہ طے ہونا باقی ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت بس اب ختم ہو گئی, پنجاب حکومت, تو مرکزی حکومت بھی ختم ہو گئی. اب جی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں حمزہ شہباز, ان کی وزارت اعلیٰ بھی گئی, تو مرکزی حکومت بھی, وزارت عظمیٰ بھی گئی. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر فرض کریں الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے اور یہ جو ممبران ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا, یا یہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں, ڈی سیٹ تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. تو اگر یہ ڈی سیٹ بھی ہو جاتے ہیں 25 ممبران پنجاب کے, تو پھر وزیر اعلیٰ کون رہے گا؟ حمزہ شہباز اگر وزیر اعلیٰ نہ بھی رہے تو جو عثمان بزدار تھے وہ بھی تو نہیں رہیں گے. سیدھی سی بات ہے. انہوں نے ایک تو ان کا تنازع یہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے, اور جس کو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی غلط استعفیٰ تھا, منظور صحیح نہیں ہوا, غیر قانونی غیر آئینی منظور ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ وزیر اعلیٰ جو ہیں عثمان بزدار ہیں. چلیں پی ٹی آئی کے بقول ابھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہیں, لیکن 25 ارکان اگر ان کے ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس اکثریت پہلے ہی 2-3 ممبران کی, 1.5 ممبران کی, 1.5 ممبر کی یا 2-3 ممبر کی ان کے پاس اکثریت تھی, تو 25 ممبران ان کے پاس چلے جائیں گے ان کے پی ٹی آئی کے, تو وہ بھی تو وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. تو پھر ایک نیا سیاسی بحران پنجاب میں پیدا ہو سکتا ہے, لیکن ابھی اس کے لیے بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا سیاسی جو آئینی بحران ہے پنجاب میں اب دوبارہ شاید نہ آئے, کیونکہ ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی, ابھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنا باقی ہے, اور ابھی یہ بھی طے ہونا باقی ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ جو رائے آئی ہے آرٹیکل 63A کی تشریح کی کہ منحرف ارکان کا ووٹ کاسٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. اگر یہ حکومت نے فیصلہ کر لیا یا سپریم کورٹ سے ایسی کوئی تفصیلی رائے جو آئے گی, تو اس میں اگر مینشن ہو گیا, سپریم کورٹ نے وضاحت کر دی کہ جی یہ آئندہ کے لیے ہوگا, یا پارلیمان کوئی جو قانون سازی کرتی ہے کہ فلاں ٹینیور سے, یعنی اب کے بعد جو ماضی میں ہو چکا تو ہو چکا, تو پھر تو وزارت اعلیٰ برقرار رہے گی حمزہ شہباز کی, پھر تو کوئی آئینی بحران نہیں آئے گا. لیکن یہ ابھی ہنوز دلی دورست والا کام ہے. ابھی 1-2 دن انتظار کریں, 2-3 دن انتظار کریں, اس کے بعد چیزیں مزید سامنے آئیں گی. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.